DHA चोर है, चोर है भाई चोर, DHA चोर है, हमें हमारा हाथ दो, प्लाट दो, प्लाट दो, हमें हमारा हाथ दो, प्लाट दो, प्लाट दो। अच्छा, जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट जो 16 अगस्त 2008 का है, इसको विलफुली कंसील किया गया लोगों की नज़रों से, हालांकि देवर बाउंड कि वो लीगली ये एग्रीमेंट जॉइंट वेंचर बताते, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि लोग इस कदर है कि उनको पता लग जाता है ये काला चोर मलिक रियाज भी इसके अंदर पार्टिसिपेंट है और ज़ाहिद रफ़ीक अनदर डाउटफुल एंड टेंटेड पर्सन। तो आई डोंट थिंक कि लोगों ने ये रिस्पॉन्स देना था जो दिया गया, और अभी तक लोग तड़प रहे हैं और अभी तक उनसे झूठे वादे वहीद किए गए हैं। मुझे खुद DHA वैली के जो सुल्तान कैनी साहब, फ़याज़ सुल्तान कैनी साहब थे और मुनव्वर साहब थे, उन्होंने बताया था कि हमारी मीटिंग हुई थी जनरल नवीद से, तो जनरल नवीद ने कहा कि DHA वैली के पास सिर्फ 17% ऑफ द टोटल लैंड है जो एक्चुअली जो रिक्वायर्ड लैंड है उसके कंपैरिजन में, यानी कहाँ 17% मीनिंग देर कि 83% ज़मीन नहीं है। तो अब बड़ी अच्छी एफर्ट एक ख़बर सामने आ रही है, सलमान साहब की मैंने वीडियो देखी है और आई एम श्योर आप साहब ने भी देखी होगी कि ऑल मैटर्स हैव बीन रिजॉल्व्ड विद DHA। मैंने पहले भी आपको यही कहा था कि ये वो लोग लॉलीपॉप देते हैं, अब वो आगे फेसेस चेंज कर देते हैं। कुछ अर्सा उन्होंने कल मुबशर को यूज़ किया है, अब वो साइड पे करके तो अब एडमिनिस्ट्रेटर को आगे ले आए। बट ये ज़मीन नहीं है तो फिर उसका हल कैसे निकलेगा? जो है भी वो भी उन्होंने अभी DHA फेज़ 2 एक्सटेंशन को दे दी है, जो कब्ज़े वाली थोड़ी बहुत मोज़ा भोन भूनी वाली जो ज़मीन थी वो हैंड ओवर कर दी उन्होंने फॉर DHA फेज़ 2 एक्सटेंशन नाउ विच इज़ कॉल्ड सेक्टर 6 DHA फेज़ 6। अब ये मतलब DHA वैली का लॉटी से शदीद जाती है। अच्छा, अगर लोगों को जिस तरह पता था कि ऐसे डाउटफुल लोग मलिक रियाज जैसे या ज़ाहिद रफ़ीक जैसे अंदर हैं, तो आई डोंट थिंक कि लोगों ने इस तरीके से अपनी जमा पूंजी लुटाते। उन्होंने तो प्योरली इस बात पर ये वाले सारे प्लॉट्स लिए और ज़िंदगियों की जमा पूंजियाँ दांव पे लगाई कि ये पाकिस्तान आर्मी का एक्सक्लूसिव DHA इस्लामाबाद का प्रोजेक्ट है और जो DHA लोगों को धोखा नहीं देता या पाकिस्तान आर्मी लोगों को धोखा नहीं देती। लेकिन ये तो पहले दिन इश्तहार से ले के जॉइंट वेंचर को छुपाना और JVA को छुपाना और ये सारी चीज़ें, ये सब फ्रॉड ही है ना। अच्छा, एक जो बार बार मैं आप लोगों को कहता हूँ कि आप लोगों के जो DHA वैली मास्टर अकाउंट खोला गया वो जालसाजी से खोला गया और उसके अनदर जो वो क्लॉज 8.1 के तहत जो जॉइंट वेंचर का हिस्सा था। अब क्लॉज 8.5.5 है एक क्लॉज जिसके तहत विदिन 3 वर्किंग डेज और बिजनेस डेज तमाम अकाउंट जो वट एवर रसीट्स दैट दे गेट इन दिस DHA वैली मास्टर अकाउंट जो अस्करी बैंक में है वो 100% ऑफ इट वुड बी ट्रांसफर्ड टू द बैंक अकाउंट ऑफ बैरिया टाउन विदाउट एनी बैंक गारंटी। ये बैंक अकाउंट खुल नहीं सकता था, फ्रॉडुलेंट था। इस बैंक अकाउंट से पैसा इस तरह ट्रांसफ़र नहीं हो सकता था, ये फ्रॉडुलेंट था और विदाउट बैंक गारंटी तो बिल्कुल अटरली फ्रॉडुलेंट था। और बग़ैर कंसेंट के DHA अलॉटीज़ का पैसा उनकी मर्ज़ी के बगैर एक थर्ड पार्टी के को किसी भी सूरत नहीं दे सकता था और देना भी नहीं चाहिए था। अब कई लोगों ने सजेशन मुझे दी है कि मैं इसकी में डायरेक्टर जनरल FEA को एक एप्लीकेशन दूं तो बाकी लोग मुझे फॉलो करेंगे। देखिए, मैं आई एम एब्सोल्युटली रेडी, लेकिन बात यह है कि कोई थोड़ी सी लीड मुझे पता लगे कि आप लोग लेंगे तो मैं आई एम रेडी 100%। मैं बिल्कुल एप्लीकेशन देने को तैयार हूँ और ये सारे फैक्ट्स हाईलाइट करके और इंशाल्लाह हम इसके ऊपर हम क्रिमिनल केसेस रजिस्टर करवाएंगे, हर क्रिमिनल एक्ट के लिए अलग क्रिमिनल केस, ठीक है ना, ताकि जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं उनको वी कैन होल्ड देम अकाउंटेबल। अब जिस टाइम इन्होंने ये DHA वैली प्रोजेक्ट अनाउंस किया है, ना उनके पास ज़मीन थी, ना उनके पास मास्टर प्लान था, ना कोई लेआउट प्लान था और ये चीज़ उन्होंने मानी है। और आप अगर शुरू के इश्तहार या अलॉटमेंट सर्टिफिकेट्स देखें तो उसके अंदर लिखा हुआ है कि DHA एक्सप्रेसवे पर काम बड़ी तेज़ी से जारी है। बाद में इन्होंने बेवाओं को भी ख़त लिखे कि DHA की वैली का काम बड़ी ज़ोर शोर से चल रहा है, तो आप लोग उनको बेट क्या दिए इन्होंने कि आपके 3,25,000 रुपये WNR वेलफेयर एंड रिहेबिलिटेशन डायरेक्टरेट जो है वो एडजुटेंट जनरल ब्रांच उसकी आपके हर फी बेवा उन्होंने 3,25,000 आपका जमा करा दी है।
اب 3,25,000 روپے آپ جمع کریں تو آپ کو ہم NOC دے دیں گے, پھر آپ پلاٹ بیچ سکتے ہیں. تو لوگوں کے دلوں میں یہ لالچ ڈالنے کی کوشش کی گئی, یہ بیٹ دی گئی, یہ دانہ ڈالا گیا کہ یار 3,25,000 دینے سے مجھے 6,50,000 روپے ریٹرن میں آ جاتا ہے, ہو سکتا ہے پلاٹ کی قیمت بھی بڑھ جائے. تو وہ لوگوں نے بے معنی زیورات بیچے اور ادھار لیے, کوئی زمین بیچی, مکان بیچا, پیسے دیے, اور ابھی تک ان کا بھی کوئی پرسان حال نہیں ہے. ایک سپاہی تھا امجد علی سپوئے, وہ پنڈ جاٹلا, یہ بالکل بیریا ٹاؤن فیز 8 کے ساتھ یہ گاؤں ہے, اور ادھر کے مشہور و معروف بیتے ایک سپاہی بک بھی لکھی ہے کل قادر, ماشاءاللہ بزرگ ہیں, اراؤنڈ 75-80 ایئرز اولڈ, اور انہوں نے اس بیوہ کا کیس ہمارے پاس لائے تھے. بہرحال میں اس کو سپریم کورٹ تک لے گیا, لیکن وہ پروسیڈنگ جب سے جسٹس افتخار چودھری صاحب وہاں سے ریٹائر ہوئے ہیں, اس کے بعد ایک جسٹس جواد خواجہ نے ہماری بات چیت سنی, باقی کسی جسٹس نے ہماری بات سنی نہیں ہے, نہ دیکھی ہے. بہرحال ہم وہ وہاں پر بھی UBI کیس میں یہ ساری چیزیں ہم نے ہائی لائٹ کی ہیں, اور انشاءاللہ آگے بھی کرتے رہیں گے. تو اب ماسٹر پلان نہ ہو, لے آؤٹ پلان نہ ہو, صرف پاکستان آرمی کا نام ہو لے کر, تو وہ لوگ چلے ہیں, اور آپ دیکھ لیں لاکھ کے قریب جو ہے نا افیکٹیز اور جو الاٹیز ہیں وہ پہنچ گئے ہیں, اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. اب اس کے بعد اب یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ ملک ریاض جو ہے نا وہ اس کو کینسر ہو گیا ہے یورینری بلیڈر کا, اور اس کا یورین ہے اس کی وجہ سے کانسٹنٹ کیوں کنٹرول ختم ہو گیا, اس کو آپریشن ہوا تھا پروسٹیٹ کا بھی, تو اب ان کو پیمپرز پہننے پڑ رہے ہیں. بہرحال اللہ ہر ایک کو صحت دے, لیکن وہ فائنینشلی بھی بالکل پھکڑ ہے. اس کو کوئی جو قسط جمع کرانی 2.5 ارب روپے پر منتھ سپریم کورٹ میں بیریا ٹاؤن کراچی کے کھاتے میں, جو سپریم کورٹ نے اس کو کہا زمین کی قیمت دو, تو اس میں سے وہ بھی وہ قسط ڈپازٹ سپریم کورٹ میں کرنے سے وہ قاصر ہیں, ان کے پاس فائنینشیل ریسورسز نہیں ہیں. اب کہنے کی بات یہ انڈر دا سرکمسٹانسز ہمیں کیا لگے کہ ملک ریاض نے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے, لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ DHA کے پاس نہ فائنینسز ہے نہ وہ ہے لینڈ ہے. تو سلمان صاحب نے بڑا اچھا بتایا کہ سارے جو میٹرز ہیو بین ریزالوڈ, لیکن جو ان لوگوں کا وہاں پہ ڈیولپمنٹ کے کاموں پہ خرچہ ہو رہا تھا وہ بھی بیریا ٹاؤن والا ہی ملک ریاض ہی پورا کر رہا تھا. اب سنا 1 کروڑ روپے ڈیلی کے حساب سے انہوں نے کوئی وہ سسٹم چلایا ہوا تھا ڈیولپمنٹ ورکس کا. اب اگلے انشاءاللہ ایک انسٹنس پہ بتائیں گے کہ DHA جو ابھی دوشا ڈیم بن رہا ہے اس کے کیا کیا افیکٹ ہوگا, کیونکہ ابھی تو پونڈیج ایریا جہاں لیک بننی ہے اس کا کام ہو رہا ہے, لیکن ایونچولی جو اس کے کیچمنٹ ایریاز ہیں نا وہ بھی سارے خالی کرائے جائیں گے, کیونکہ وہاں پر کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہو سکتی, کیونکہ صاف ظاہر ہے ڈیم کا کیچمنٹ ایریا 25 ملین گیلنز جو ہے نا پر ڈے انہوں نے گیرزن سٹی آف راولپنڈی کو دینے, جہاں پہ زیادہ تر آرمی انسٹالیشنز ہی ہیں. تو یہ کمپرومائز نہیں ہوگا انشاءاللہ. تو اب اس کے بعد کیا صورتحال بنتی ہے وہ انشاءاللہ ہم آپ کو نیکسٹ اسٹیج میں بتائیں گے. بہرحال اب کرنا کیا ہے وے فارورڈ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ جیسا DGFA کو اور ان کو سارے یہ والے پوائنٹس بنائیں, اور ہم ان کو اپرائز کریں کہ یہ سارے فراڈ ہمارے ساتھ ہوئے ہیں, جو لسٹ میں نے ابھی آپ کے سامنے بتائی ہے. اور اس کے بعد اب آگے سے جو پٹیشن جو بھی فائل ہونا وہ جو ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی اسلام آباد تھرو اٹس چیئرمین سیکٹری ڈیفنس, ٹھیک ہے, مری روڈ منسٹری آف ڈیفنس مری روڈ راولپنڈی, ان کے تھرو ایڈریس کی جائے, جس کورٹ میں بھی جائیں, چاہے سول کورٹ میں جاتے ہیں, ہائی کورٹ میں جاتے ہیں, سپریم کورٹ میں جاتے ہیں, کیونکہ جب چیئرمین وہ ہے لیگلی ان دی آئیز آف لا, جو ایکٹ ہے DHA اسلام آباد ایکٹ 2013 جو میں نے بھی آپ کے جس میں ساری چیزیں بتائیں کہ جس کے آج تک گورننگ بورڈ کا کوئی اجلاس نہیں ہوا, ایگزیکٹو بورڈ کا نہیں ہوا. اس قدر انلیگیلٹیز, فراڈ اور ان ساری چیزوں کی بھرمار ہے کہ اٹ از بیانڈ اینی ایکسپلینیشن. اس کے بارے میں کوئی کسی قسم کی کوئی وضاحت دی نہیں جا سکتی, کیونکہ اس میں یہ سب کچھ DHA ویلی جس طرح وہ فراڈ ہے, بینک اکاؤنٹ اوپننگ فراڈ ہے, لاٹریز کا پیسہ بینک گارنٹی کے کسی ایک تھرڈ پارٹی کو بھیج دینا وہ فراڈ ہے. وہ پہلے سے سائن کر کے بینک کو انہوں نے اتھارٹی لیٹر دے دی ہے, انسٹرکشن لیٹر دے دی ہے کہ ان کو بریگیڈیئر جاوید اقبال نے تو اس کو سائن بھی کر دی ہے,
اور ابھی اس والے جو آتھرائزیشن لیٹر ہے اس کے اوپر ابھی کسی اور کے دستخط نہیں ہیں، لیکن بریگیڈیئر جاوید اقبال کو بہت جلدی تھی کہ وہ چلا جائے. بریگیڈیئر جاوید اقبال بھی 2 سال جیل رہ کے آیا ہے، لیکن وہ ڈی ایچ اے رینچز میں جنرل کینی کے بھائیوں والے کامران کینی والے پروجیکٹ میں اب وہ اس کا بن گیا ہے. وہ یہ بریگیڈیئر جاوید اقبال جو ہے نا وہ اپروور، وہ سلطانی گواہ، اس بننے کے بعد وہ وہاں سے نکل کے واپس آیا. تو آل سیڈ اینڈ ڈن، ہاتھ پاؤں ماریں گے کسی لیگل اپنا آپ لوگ ضرور پرسو کریں. ہیٹس آف ٹو سلمان صاحب کی، ان کی ایفرٹس بہت اچھی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ وہ اور آپ پروٹیسٹ نہ بھی کریں. چلو آپ نے ان کو زبان دی، لیکن آپ اپنا لیگل چینل جو ہے نا وہ اس کو نہ چھوڑیں. لیگل چینلز آر ویری سلو، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ اس کو طریقہ کار ہے اس کا، اف یو لرن ہاؤ ٹو یوز دا سسٹم تو پھر اس کو ہم ایکسٹراڈائٹ بھی کر سکتے ہیں. تو مجھے آپ لوگ فیڈ بیک دیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. میں انشاءاللہ FEA میں جانے کو تیار ہوں. نئی ریٹ پٹیشن بھی ہم فائل کر سکتے ہیں، کیونکہ پچھلے والی جو بڑی لمیٹڈ تھی نا، جو ایکسٹرا ڈیولپمنٹ چارجز مانگ رہے تھے یا سروس چارجز مانگ رہے تھے، اٹ واز لمیٹڈ ٹو دیٹ. اور اس میں کوئی لمبا چوڑا نہیں، 3-4 لوگ ہوں DHA ویلی کے فیکٹریز، ٹھیک ہے نا، ہم ان کو گائیڈ بھی کر دیں گے، لیگل آپ کو وہ بھی لے دیں گے، لیگل ایڈ، لیگل ہیلپ، لائرز بھی کر دیں گے. تو آپ مجھے اپنے کمنٹس دیں تاکہ ہم اگلا وے فارورڈ اور وہ چیز بنائیں. اور پلیز ڈونٹ ویسٹ اینی ٹائم ان میٹنگ. زبانی سے کچھ نہیں ہونا، ٹھیک ہے نا. تو لیٹس میک اے وے فارورڈ، اور مجھے آپ اپنی قیمتی رائے سے جو ہے مجھے آگاہ کریں تاکہ ہم اس کا وے فارورڈ بنا لیں. تھینک یو ویری مچ. چور ہے